بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور علم کے اس سفر کا حصہ بنیے۔ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی 1976 کی ایک بہت ہی مشہور اور انقلابی کتاب پر بات کریں گے، دی سیلفش جین۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے ارتقاء یعنی ایوولوشن کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیا۔ ہاں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ ارتقاء مانے سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جانداروں کی آپس میں جنگ۔ جی، ہم انواع یا اسپیشیز کی سطح پر سوچتے تھے، لیکن ڈاکنز نے ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اصل مقابلہ جانداروں کے درمیان نہیں، بلکہ ان کے اندر موجود جینز کے درمیان ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان اور دوسرے تمام جاندار ہم اصل کردار ہیں ہی نہیں؟ ایک طرح سے نہیں۔ اس کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہم سب دراصل ان جینز کی بقا کے لیے بنائی گئی بہت ہی پیچیدہ مشینیں ہیں۔ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کی اصل اکائی جاندار نہیں بلکہ جین ہے۔ لیکن کتاب کا عنوان خود غرض جین، یہ اکثر لوگوں کو، مجھے بھی، تھوڑا الجھا دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرتاً خود غرض ہیں؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، یہاں خود غرض کا لفظ کوئی اخلاقی یا مورل فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک استعارہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ارتقائی عمل میں صرف وہی جینز باقی رہتے ہیں جو اپنی بقا کو، اپنی کاپیاں بنانے کو، ہر چیز پر ترجیح دیں۔ ان کی پروگرامنگ ہی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اسی بنیادی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی اس گفتگو میں ہم پہلے 3 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ چیپٹر 1 وائی آر پیپل، چیپٹر 2 دی ریپلیکیٹرز، اور چیپٹر 3 امورٹل کوئلز۔ تو آئیے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، جو پہلا باب اٹھاتا ہے، آخر ہم ہیں ہی کیوں؟ وائی آر پیپل؟ کتاب کی شروعات ہی ایک بہت گہرے نقطے سے ہوتی ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ کسی سیارے پر ذہین زندگی وہ بالغ تبھی مانی جائے گی جب وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا اپنا وجود ہے ہی کیوں۔ اور ان کے مطابق ڈارون نے ہمیں پہلی بار اس سوال کا ایک سائنسی جواب دینے کے قابل بنایا۔ بالکل، توہمات سے ہٹ کر، اور اس جواب کو سمجھنے کے لیے کتاب 2 بنیادی رویوں کی بات کرتی ہے: خود غرضی سیلفشنس اور ایثار یعنی الٹروازم۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا، یہ اچھائی یا برائی کے معنوں میں نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ خالصتاً حیاتیاتی تعریفیں ہیں۔ کوئی بھی عمل جو کسی جاندار کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھائے وہ حیاتیاتی طور پر خود غرض ہے، اور جو عمل اس کے اپنے امکانات کو کم کر دے لیکن کسی دوسرے کے امکانات بڑھا دے وہ ایثار ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، بلیک ہیڈڈ گرلز کی جو سمندری بگلے ہیں۔ جی، وہ کالونیوں میں رہتے ہیں اور ایک بگلا موقع ملتے ہی اپنے پڑوسی کے گھونسلے سے اس کا چوزا اٹھا کر کھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت واضح خود غرضی ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ اگر چھتے پر کوئی حملہ کرے تو وہ ڈنک مارتی ہے اور اس عمل میں وہ خود مر جاتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے تاکہ اس کا چھتا بچ جائے۔ یہ تو خالص ایثار ہے۔ جی، تو یہاں پرانا نظریہ پھنس جاتا ہے۔ اگر اصول سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو ایثار کرنے والی مکھی کے جینز تو اسی کے ساتھ ختم ہو گئے، ہے نا؟ ہاں، انہیں تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ رویہ ارتقاء میں کیسے بچا رہا؟ تو پرانا جواب تھا نو کی بھلائی یا گروہ کی بھلائی، کہ جاندار اپنے گروہ کو بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات تو بہت عام ہے، ہم اسکول میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ تو کیا یہ نظریہ غلط ہے؟ ڈاکنز کے مطابق یہ نظریہ ارتقائی طور پر مستحکم نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ایک گروہ ہے، سب ایثار کرنے والے ہیں، اور اس میں ایک خود غرض فرد پیدا ہو جائے، ایک دھوکے باز۔ بالکل، تو کیا ہوگا؟ وہ تو سب کا فائدہ اٹھائے گا، خود کوئی قربانی نہیں دے گا، تو اس کے جینز زیادہ تیزی سے پھیلیں گے اور آہستہ آہستہ پوری آبادی خود غرض ہو جائے گی۔ صحیح، تو پھر شہد کی مکھی کی قربانی کی کیا وضاحت ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ مقابلہ گروہ کی سطح پر نہیں، جین کی سطح پر ہے۔ وہ مزدور مکھی اپنی جان اس لیے دیتی ہے کیونکہ چھتے میں موجود ملکہ اور دوسری مکھیاں اس کی بہنیں ہیں، ان میں اور اس میں بہت سے جینز مشترک ہیں۔ اچھا، تو مکھی کا جسم تو مر جاتا ہے، لیکن اس کے جینز کی بے شمار نقول اس کی بہنوں کے ذریعے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔
یعنی جین کی سطح پر یہ بھی ایک خود غرض عمل ہی ہے۔ واہ، جسم قربان ہو رہا ہے تاکہ جینز کی فوج آگے بڑھ سکے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا زاویہ نظر ہے۔ اچھا، تو اگر مقابلہ جینز کی سطح پر ہے تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلا جین کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہمیں سیدھا دوسرے باب دی ریپلیکیٹرز یعنی نقول بنانے والوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اربوں سال پہلے زمین کے سمندر ایک ابتدائی شوربے کی طرح تھے، پرائمورڈیل سوپ، جس میں پانی، امونیا، میتھین جیسے سادہ کیمیکلز تھے۔ جی، اور پھر سورج کی توانائی یا آسمانی بجلی سے یہ مادے مل کر تھوڑے پیچیدہ مولیکیول بنانے لگے، امینو ایسڈز وغیرہ۔ یہ لاکھوں کروڑوں سال تک چلتا رہا۔ اور پھر کتاب کے مطابق خالصتاً اتفاق سے ایک ایسا غیر معمولی مولیکیول بن گیا جس میں ایک حیران کن خاصیت تھی۔ وہ اپنی نقول یعنی کاپیاں بنا سکتا تھا۔ اپنی کاپیاں خود بنا سکتا تھا؟ جی، یہ پہلا ریپلیکیٹر تھا۔ یہ اتفاقاً والی بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب اربوں میں سے ایک مولیکیول نے اچانک فوٹو کاپی مشین بننا شروع کر دیا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر امکانی واقعہ تھا۔ لیکن جب آپ کے پاس کروڑوں سال کا وقت ہو اور خربوں مولیکیولز ہوں تو جو چیز ناممکن لگتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایسا صرف ایک بار ہونا تھا۔ جیسے ہی پہلا ریپلیکیٹر بنا، ارتقاء کا عمل شروع ہو گیا۔ بالکل، اس کے بعد چیزیں اتفاق پر نہیں رہیں، ایک دم مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب اس شوربے میں جیتنے کے لیے ایک کامیاب ریپلیکیٹر میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ وہ کیا تھیں؟ اول، طویل عمری، لانجیویٹی، یعنی وہ جلدی ٹوٹے نہ۔ دوم، تولیدی صلاحیت، فیکنڈٹی، یعنی وہ تیزی سے کاپیاں بنائے۔ اور سوم، نقل سازی میں وفاداری، کاپنگ فیڈیلٹی، یعنی کاپیاں اصل جیسی ہوں۔ اور ان کاپیوں میں جو غلطیاں ہوتی تھیں؟ وہ غلطیاں ہی تو ارتقاء کا انجن ہے۔ زیادہ تر غلطیاں تو بیکار ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھار کوئی غلطی ایک بہتر ریپلیکیٹر بنا دیتی تھی۔ شاید وہ زیادہ مستحکم تھا یا زیادہ تیز۔ تو پھر اس نئے بہتر ورژن کی آبادی بڑھ جاتی تھی؟ جی، اور مقابلہ سخت ہوتا گیا۔ کچھ ریپلیکیٹرز نے دوسرے ریپلیکیٹرز کو توڑ کر ان کے اجزاء استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نے اپنے ارد گرد ایک حفاظتی خول، ایک دیوار بنا لی۔ اور وہی حفاظتی دیوار آگے چل کر پہلا زندہ خلیہ یعنی سیل بنی۔ بالکل، اور ہم سب انہی کامیاب ریپلیکیٹرز کی جدید ترین بقا کی مشینیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور ہمبلنگ خیال ہے کہ ہمارا پورا وجود صرف ان ابتدائی مولیکیولز کو محفوظ رکھنے کے لیے بنا ہے۔ جی، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، سب کچھ۔ تو یہ ریپلیکیٹرز آج کہاں ہیں؟ یہ ہمیں تیسرے باب امورٹل کوئلز یعنی لاپانی لڑیوں کی طرف لاتا ہے۔ آج کا ریپلیکیٹر ڈی این اے ہے۔ جی، ڈی این اے ہی وہ لاپانی لڑی ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہے۔ یہ ایک دوہری زنجیر والا مولیکیول ہے، ڈبل ہیلکس، اور اس کی سب سے حیران کن بات اس کی سادگی ہے۔ سادگی؟ یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ اس کا سٹرکچر پیچیدہ ہے، لیکن اس کی زبان بہت سادہ ہے۔ اس میں صرف 4 حروف ہیں، اے، ٹی، سی اور جی۔ صرف 4 حروف؟ اور انہی سے ایک انسان بھی بنتا ہے اور ایک پودا بھی؟ جی، کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انسان کے جی اور ایک گھونگے یعنی سنیل کے جی میں کوئی فرق نہیں، وہ بالکل ایک جیسے ہیں، فرق صرف ان کی ترتیب کا ہے۔ یہ تو ایک ڈیجیٹل کوڈ کی طرح ہے۔ بالکل، کتاب ڈی این اے کو ایک معمار کے نقشے آرکیٹیکٹس پلانز سے تشبیہ دیتی ہے۔ یہ ہدایات کا ایک مجموعہ ہے جو پروٹین بنانے کے احکامات دیتا ہے، اور وہ پروٹینز پھر جسم کو بناتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑا تصور جین کی لافانیت کا ہے۔ جسم تو فانی ہے، ہم سب مر جائیں گے، لیکن ہمارے اندر موجود جینز وہ ہماری اولاد کے ذریعے زندہ رہیں گے۔ ہاں، ایک انفرادی جین ممکنہ طور پر لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں چھلانگ لگاتا ہوا وقت کو عبور کرتا ہے۔ جسم صرف ایک عارضی گاڑی ہے۔ کتاب میں اس کے لیے کشتی رانی کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ جی، کہ جسم ایک کشتی ہے اور جینز اس کے ملاح۔ کسی ایک ملاح کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ دوسرے ملاحوں کے ساتھ مل کر کیسا کام کرتا ہے۔ یعنی قدرتی انتخاب صرف اچھے جینز کو نہیں چنتا۔ ہاں، بلکہ وہ جینز کی ایسی ٹیموں کو چنتا ہے جو مل کر ایک کامیاب جسم، ایک تیز رفتار کشتی بنا سکے۔
ایک بہت اچھا جین بھی اگر بری ٹیم میں آ جائے تو وہ بھی اسی جسم کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ لیکن جینز اپنی ٹیم خود تو نہیں چن سکتے ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عمل جنسی تولید یعنی سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے ہر نسل میں شفل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے قدرتی انتخاب ان جینز کو پسند کرتا ہے جو اچھے ٹیم پلیئرز ہوں، جو مختلف قسم کے دوسرے جینز کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ اسی باب میں بڑھاپے یعنی سینیلٹی کی ایک بہت ہی دلچسپ وضاحت ہے، سر پیٹر میڈوار کے نظریے پر مبنی۔ یہ سن کر میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، یہ ایک بہت غیر روایتی مگر منطقی وضاحت ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ بڑھاپا ان مہلک جینز کا ایک ضمنی اثر ہے جو جسم پر دیر سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیر سے؟ مطلب نسل بڑھانے کی عمر گزرنے کے بعد؟ بالکل۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی جین 20 سال کی عمر میں کینسر پیدا کرتا ہے تو اس کا شکار ہونے والا شخص شاید اپنی نسل آگے نہیں بڑھا پائے گا، تو وہ جین پول سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی جین 60 سال کی عمر میں کینسر پیدا کرتا ہے تو اس وقت تک وہ شخص اپنے جینز اگلی نسل میں منتقل کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جینز تو اپنا کام کر چکے، وہ اگلی نسل تک پہنچ گئے۔ اس لیے ایسے جینز جو بڑھاپے میں بیماریاں لاتے ہیں وہ نسل در نسل جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا بڑھاپا انہی دیر سے کام کرنے والے مہلک جینز کا جمع شدہ اثر ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپا کوئی حیاتیاتی ضرورت نہیں بلکہ بس ایک پروگرامنگ کی غلطی ہے جس پر قدرتی انتخاب کی نظر نہیں پڑی۔ نظریاتی طور پر ہاں، اور یہی خیال آج کی جینیاتی تحقیق کے لیے بہت بڑی تحریک ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دی سیلفش جین کے مطابق ارتقاء کی بنیادی اکائی فرد نہیں بلکہ جین ہے۔ یہ جینز ہی اصل ریپلیکیٹرز ہیں جو تقریباً لافانی ہیں، اور ہمارے جسم ان کی بقا کے لیے بنائی گئی عارضی مشینیں ہیں۔ جی، اور اس نقطۂ نظر سے خود غرضی اور ایثار جیسے رویوں کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ محض بقا کی حکمت عملی ہیں، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر جسم محض ایک گاڑی ہے تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کتاب کے مطابق جینز نے دماغ کو بنایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دماغ خود فیصلے کرنے والی ایک ایگزیکٹو مشین بن گیا ہے۔ ہاں، انہوں نے ماسٹر پروگرامنگ کر دی، لیکن روزمرہ کے فیصلے دماغ پر چھوڑ دیے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری پروگرامنگ اربوں سال پرانے جینز نے صرف اپنی بقا کے لیے کی ہے تو کیا ہم انسان اس پروگرامنگ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا اور شاید سب سے اہم سوال ہے۔ اگر ہم صرف اپنے جینز کے غلام ہیں تو پھر شعور کا، تہذیب کا اور اخلاقیات کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر ہم بغاوت کر سکتے ہیں تو اس بغاوت کی بنیاد کیا ہوگی؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جینز اور جسم کے تعلق یعنی جین مشینز پر مزید بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جارحیت، خاندان اور دیگر سماجی رویوں کی ارتقائی وضاحت یہ کتاب کس طرح کرتی ہے۔ پچھلی بار ہم نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی سیلفش جین کی بنیاد رکھی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ جینز ہی ارتقاء کی بنیادی اکائی ہیں۔ جی، آج ہم اس کہانی کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ اگر جینز ہی اصل کردار ہیں تو پھر ہم اور باقی تمام جاندار کیا ہیں؟ بالکل۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے جینز کو بنیادی ریپلیکیٹرز مانا تھا، یعنی وہ اکائیاں جو صرف اپنی کاپیاں بنانا چاہتی ہیں۔ ٹھیک۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیسی شاندار اور پیچیدہ آپ کہہ لیں گاڑیاں یا مشینیں بنائی ہیں۔ اور وہ گاڑیاں ہم خود ہیں، ہمارے جسم۔ تو آج کی گفتگو کا محور دو بڑے خیالات ہوں گے جو کتاب کے اگلے ابواب سے لیے گئے ہیں۔ چیپٹر 4 یعنی دی جین مشین، اور چیپٹر 5 جی، اور چیپٹر 5 جو جارحیت اور استحکام پر ہے، اگریشن، اسٹیبلٹی اینڈ دی سیلفش مشین۔
ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں اور جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں مرکزی سوال یہ ہے کہ اگر ان مشینوں کو چلانے والے جینز واقعی خود غرض ہیں تو ان مشینوں کا رویہ کیسا ہوگا؟ مطلب کیا دنیا صرف ایک مسلسل جنگ کا میدان نہیں بن جائے گی؟ بالکل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ارتقاء کی منطق کیسے جارحانیت، تحمل اور یہاں تک کہ دھوکہ دہی جیسے رویوں کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جینز کو ان جسموں کی، ان بقا کی مشینوں کی آخر ضرورت ہی کیوں پڑی؟ وہ اربوں سال پہلے کی طرح اسی پرائمیول سوپ میں آرام سے تیرتے کیوں نہیں رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے، وقت کا فرق۔ دیکھیں، جینز کا کام پروٹین بنانا ہے اور اس عمل سے ایک مکمل جاندار جیسے ایک ایمبریو بنانے میں مہینے، کبھی کبھی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت سست رفتار کام ہے۔ بہت سست، ایک منصوبہ بندی والا کام ہے۔ جبکہ زندگی تو لمحہ بلمحہ جی جاتی ہے۔ ایک ہرن کو شیر سے بچنے کے لیے سیکنڈ کے کچھ حصوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ مہینوں انتظار نہیں کر سکتا۔ بالکل، جینز کی رفتار اور زندگی کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ارتقاء نے دماغ کو جنم دیا۔ آپ دماغ کو ایک تیز رفتار ایگزیکٹو کمپیوٹر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جینز نے یہ کمپیوٹر بنا کر اسے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا اور کہا، ہم نے تمہیں بنیادی اصول بتا دیے ہیں، اب روزمرہ کے تیز رفتار فیصلے تم خود کرو۔ کتاب میں اس کے لیے اینڈرومیڈا والی مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی جینز ان خلائی مخلوق کی طرح ہیں جو ہم سے 200 نوری سال کے فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ جی، وہ زمین پر ایک روبوٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کمانڈ بھیجیں، بائیں مڑو، تو اسے پہنچنے میں 200 سال لگیں گے۔ اور روبوٹ کا جواب، ٹھیک ہے، مڑ گیا، واپس آنے میں مزید 200 سال لے گا۔ یعنی ایک سادہ سا کام 400 سال میں ہوگا۔ یہ تو مکمل طور پر ناقابل عمل ہے۔ بالکل، تو وہ خلائی مخلوق کیا کرے گی؟ وہ اس روبوٹ کو براہ راست کنٹرول کرنے کے بجائے اسے پہلے سے پروگرام کر دے گی، اسے عمومی اصول سکھا دے گی، خطرے سے بچنا، توانائی حاصل کرنا، اپنے جیسے اور روبوٹ بنانا۔ جی، جینز بھی بالکل یہی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے آقا ہیں، لیکن وہ کٹ پتلی کے دھاگے نہیں کھینچ رہے، کیونکہ دھاگے بہت لمبے ہیں اور وقت کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اور یہ پروگرامنگ بہت ہوشیار ہے۔ جینز ہر ممکنہ صورتحال کے لیے الگ الگ ہدایات نہیں لکھتے، اس کے بجائے وہ دماغ کو سیکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ لرننگ؟ جی، لرننگ۔ وہ دماغ میں کچھ بنیادی اصول ڈال دیتے ہیں، جیسے میٹھی چیزیں کھانا اچھا ہے کیونکہ ان میں توانائی ہوتی ہے، اور درد برا ہے کیونکہ یہ جسمانی نقصان کی علامت ہے۔ یعنی ایک سادہ سا اصول، جس کام سے اچھا احساس ہو اسے دہراؤ اور جس سے تکلیف ہو اس سے بچو، پھر دماغ خود ہی تجربے سے سیکھتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت مؤثر نظام ہے۔ بالکل، اور یہاں سے بات ایک اور گہری سطح پر چلی جاتی ہے۔ جب دماغ یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ شبیہ سازی یا سیمیولیشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیمیلیشن مطلب؟ یعنی وہ اپنے اندر ہی مستقبل کے ممکنہ منظرناموں کا تصور کرتا ہے۔ اگر میں اس چٹان کے پیچھے گیا تو کیا وہاں کوئی شکاری چھپا ہو سکتا ہے؟ یا اگر میں یہ پھل کھاؤں تو کیا یہ زہریلا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی حقیقی دنیا میں جان لیوا غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ذہن میں اس کا تصور کر کے اس سے بچا جائے۔ بالکل، بالکل۔ ایک فوجی جنرل جنگ سے پہلے نقشے پر مختلف چالیں آزما کر دیکھتا ہے، دماغ بھی یہی کر رہا ہے۔ واہ! جی، اور ڈاکنز کے مطابق یہی صلاحیت ارتقاء میں شعور یعنی کانشسنس کی بنیاد بنی۔ جب بقا کی مشین اتنی پیچیدہ ہو گئی کہ وہ اپنے جینز کے براہ راست کنٹرول سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگی، جی، تو شعور نے جنم لیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مشین اپنے بنانے والوں یعنی جینز کے خلاف بغاوت بھی کر سکتی ہے۔ جیسے انسانوں کا بچے پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا، جو جینز کے بنیادی مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ شعور کی تسلی بخش وضاحت ہے؟ یہ کہنا کہ سیمیولیشن کی صلاحیت ہی شعور ہے، یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ یہ مشینی صلاحیت سبجیکٹو تجربے میں کیسے بدل جاتی ہے؟ یعنی سرخ رنگ کو دیکھنے کا احساس یا محبت کا جذبہ؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیے، ڈاکنز یہاں فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑتے، وہ سختی سے ایک ماہر حیاتیات کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے سوال یہ نہیں ہے
کہ شعور کیا محسوس ہوتا ہے، اچھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اور ارتقائی نقطہ نظر سے اس کا کام بقا کے امکانات کو بہتر بنانا ہے، اور سیمولیشن اس کی ایک طاقتور ترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تو یہ بقا کی مشینیں اب بہت ذہین اور خود مختار ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مشینیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب مشینیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہیں سے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کا تصور آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابلاغ کا بنیادی مقصد اس کتاب کے مطابق دوسرے جاندار کے رویے کو اپنے جینز کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ سچ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے پرندوں کی خطرے کی آواز جسے سن کر سب چھپ جاتے ہیں اور سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ دھوکہ دہی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اینگلر فش کی مثال یاد آ رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک عضو ہوتا ہے جو بالکل ایک کیڑے کی طرح چمکتا اور ہلتا ہے۔ بالکل۔ چھوٹی مچھلیاں اسے کیڑا سمجھ کر کھانے آتی ہیں اور خود شکار بن جاتی ہیں۔ کتنا چالاک! یا کچھ جگنوؤں کی مثال لیں۔ ایک نسل کی مادہ دوسری نسل کے نر جگنوؤں کے روشنی کے سگنل کی بالکل نقل کرتی ہے۔ جب وہ بیچارہ نر قریب آتا ہے تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ ارے! یہ سراسر دھوکہ ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے والے کے جینز کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ اخلاقیات سے بالاتر بقا کی ایک سرد جنگ ہے۔ اچھا، یہاں سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ بقا کی مشینیں اتنی خود غرض، ذہین اور دھوکہ باز ہیں اور اپنے جینز کے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو پھر دنیا ایک مسلسل خون ریز میدان جنگ کیوں نہیں ہے؟ خاص طور پر ایک ہی نوع کے جانور جو وسائل کے لیے سب سے بڑے حریف ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہر وقت جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ اکثر لڑائیوں میں ایک خاص قسم کا ضبط اور رسم و رواج کیوں نظر آتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا جواب گیم تھیوری سے آتا ہے، اور اسے جان مینارڈ سمتھ نے ایک تصور کی شکل دی جسے وہ ESS کہتے تھے۔ ESS؟ ایولیوشنری اسٹیبل اسٹریٹجی۔ اردو میں ہم اسے ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگ رہا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں، اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ ایک ESS ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ اگر کسی آبادی کی اکثریت اسے اپنا لے تو کوئی بھی اکیلا فرد کوئی دوسری متبادل حکمت عملی اپنا کر زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی یہ نظام اندر سے بغاوت یا غداری کے خلاف محفوظ ہوتا ہے؟ بالکل۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ گروپ کے لیے بہترین حکمت عملی ہو، لیکن یہ انفرادی سطح پر ناقابل شکست ہوتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں باز یعنی خوک اور فختہ یعنی ڈو کی مشہور مثال استعمال کی گئی ہے۔ جی، اور یہ واضح کر دیں کہ یہ صرف نام ہے، ان کا اصل پرندوں کے رویے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اس ماڈل میں دو طرح کے رویے ہیں۔ باز کی حکمت عملی ہے ہمیشہ پوری شدت سے لڑو اور تب تک نہ رکو جب تک شدید زخمی نہ ہو جاؤ۔ اور فاختہ؟ فاختہ کی حکمت عملی ہے صرف دھمکاؤ، دھاڑو، لیکن کبھی اصلی لڑائی نہ کرو۔ اگر کوئی حملہ کر دے تو فوراً بھاگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان حکمت عملیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرض کریں ایک ایسی دنیا ہے جہاں صرف فاختائیں ہیں، سب ایک دوسرے کو دھمکاتے ہیں، کوئی زخمی نہیں ہوتا، زندگی پرامن ہے۔ کیا یہ نظام مستحکم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک جنت ہے، لیکن یہ ایک ایسی جنت ہے جو پہلے باز کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، جیسے ہی ایک باز کا میوٹنٹ اس آبادی میں آئے گا وہ ہر مقابلے میں جیتے گا، فاختائیں اس کے سامنے بھاگ جائیں گی اور وہ تمام وسائل پر قبضہ کر لے گا۔ باز کے جینز جنگل کی آگ کی طرح پھیلیں گے۔ تو فاختاؤں کا معاشرہ غیر مستحکم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری صورتحال دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں سب کے سب باز ہیں، ہر کوئی ہر وقت لڑنے مرنے پر تلا ہوا ہے۔ کیا یہ نظام مستحکم ہے؟ یہ بھی مستحکم نہیں ہے۔ جب ایک باز دوسرے باز سے لڑے گا تو وہ آدھی بار جیتے گا اور آدھی بار شدید زخمی ہوگا۔ زخمی ہونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی جیت کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے؟ بالکل۔ ایسے میں اگر ایک فاختہ کا میوٹنٹ پیدا ہو جائے جو کبھی لڑتا ہی نہیں اور اس لیے کبھی شدید زخمی بھی نہیں ہوتا تو وہ فائدے میں رہے گا۔ اس کا اسکور بازوں کے اوسط اسکور سے بہتر ہوگا اور فاختہ کے جینز پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک منٹ، تو اگر ساری آبادی فاختاؤں کی ہو تو باز جیت جاتا ہے، اور اگر ساری آبادی بازوں کی ہو تو فاختہ جیت جاتی ہے، تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہی اس تصور کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔
حل یہ ہے کہ ارتقاء کسی ایک خالص حکمت عملی کو نہیں بلکہ دونوں کے ایک خاص مرکب کو فروغ دیتا ہے۔ ایک مکسچر کو؟ جی، ایک ایسی آبادی مستحکم ہوگی جس میں بعضوں اور فاختاؤں کا ایک خاص تناسب ہو۔ اس تناسب پر بعض ہونے کا اوسط فائدہ فاختہ ہونے کے اوسط فائدے کے برابر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حکمت عملی کو دوسری پر کوئی برتری حاصل نہیں رہتی۔ تو یہ ایک سرد ریاضیاتی توازن ہے، کوئی اخلاقی انتخاب نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں کوئی بھی اکیلا فرد اپنی حکمت عملی بدل کر زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے نظام مستحکم رہتا ہے۔ بالکل، اور یہ ضروری نہیں کہ آبادی میں کچھ جانور باز ہوں اور کچھ فاختائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جانور ایک مخلوط حکمت عملی اپنائے، یعنی کچھ مواقع پر باز کی طرح لڑے اور کچھ پر فاختہ کی طرح۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جانوروں کی لڑائیوں میں اکثر دھمکیاں اور نمائشی جارحیت زیادہ ہوتی ہے اور حقیقی خون ریز لڑائیاں کم۔ یہ گروہ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ESS ہے، ایک ناقابل شکست انفرادی حکمت عملیوں کا توازن۔ اعلیٰ ایک بہت ہی مستحکم حکمت عملی ہے۔ یہ شروع میں فاختہ کی طرح پرامن رویہ رکھتا ہے، لیکن اگر اس پر حملہ ہو جائے تو یہ باز کی طرح پوری شدت سے لڑتا ہے۔ یعنی شرافت سے پیش آؤ، لیکن اگر کوئی بدماشی کرے تو اسے مت چھوڑو کی پالیسی۔ بالکل، یہ حکمت عملی بازوں اور فاختاؤں دونوں کے خلاف بہت کامیاب رہتی ہے۔ یہ سب تو تب ہے جب دونوں حریف برابر ہوں، لیکن زیادہ تر لڑائیاں تو غیر متناسب یعنی ایسیمیٹرک ہوتی ہے نا، ایک جانور دوسرے سے بڑا ہوتا ہے یا زیادہ تجربہ کار۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے۔ جب لڑائی غیر متناسب ہو تو ایک بہت ہی سادہ اور عجیب سا اصول بھی ESS بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اصول، اگر تم کسی علاقے کے مالک ہو تو لڑو، اگر تم باہر سے آنے والے گھسنے والے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہ تو ایک منمانا اصول لگتا ہے۔ ویسے اس میں منطق کیا ہے؟ اس کی منطق یہ ہے کہ یہ لڑائی سے بچاتا ہے۔ اگر آبادی کی اکثریت اس سادہ اصول پر عمل کرتی ہے کہ مکین ہمیشہ جیتتا ہے، تو کسی کے لیے بھی اس اصول کو توڑنا فائدہ مند نہیں رہتا۔ کیسے؟ اگر آپ گھسنے والے ہیں اور لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا مقابلہ ایک ایسے حریف سے ہوگا جو مرنے مارنے پر تلا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا دفاع کر رہا ہے۔ آپ کے زخمی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ مالک ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تو آپ اپنا علاقہ کھو دیں گے۔ بالکل، اس لیے دونوں فریقوں کے لیے اس من مانے اصول کو مان لینا ہی سب سے کم خرچ اور محفوظ حکمت عملی ہے۔ واہ، تو یہ علاقائی دفاع کا رویہ کسی بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ایک سادہ مستحکم اصول کی وجہ سے ہے جو مہنگی لڑائیوں سے بچاتا ہے۔ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ بالکل، یہ ایک کنونشن ہے۔ جیسے ٹریفک میں ہم بائیں طرف گاڑی چلاتے ہیں، اس میں کوئی گہری منطق نہیں، لیکن چونکہ سب اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے یہ سب سے محفوظ اور مستحکم حکمت عملی بن جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جینز ماسٹر پروگرامرز کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو اگلی نسل میں پہنچانے کے لیے بقا کی مشینیں یعنی جسم بناتے ہیں۔ اور چونکہ جینز خود بہت سست رفتاری سے کام کرتے ہیں، وہ دماغ کو ایک تیز رفتار ایگزیکٹو کے طور پر تیار کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ان خود غرض مشینوں کے درمیان تعلقات کیسے استوار ہوتے ہیں۔ جاریت جیسے رویے کسی اخلاقی اصول یا گروہی فائدے کی وجہ سے قابو میں نہیں رہتے، بلکہ ایک ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یعنی ESS کی وجہ سے ایک توازن میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے کوئی اکیلا خود غرض فرد اپنے فائدے کے لیے توڑ نہیں سکتا۔ بالکل، کیونکہ باقی سب بھی اپنی بہترین خود غرض حکمت عملی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی دنیا کو دیکھنے کا ایک بہت ہی مختلف اور طاقتور طریقہ ہے۔ یہ اخلاقیات اور نیتوں سے پرے صرف حکمت عملیوں اور ان کے نتائج کی بات کرتا ہے۔ جی، اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال نکلتا ہے۔ ESS کا تصور صرف جانوروں کی جارحیت تک محدود نہیں، یہ کسی بھی ایسے سماجی تعامل پر لاگو ہو سکتا ہے جہاں ایک فرد کی کامیابی دوسروں کی حکمت عملیوں پر منحصر ہو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسانی معاشروں میں موجود بہت سی سماجی روایات، رسم و رواج اور یہاں تک کہ کچھ اخلاقی اصول بھی ایک قسم کی ESS ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔
یعنی کیا ہماری بہت سی روایات جیسے قطار میں کھڑا ہونا یا مخصوص سماجی حالات میں ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرنا صرف اس لیے قائم ہیں کہ وہ ایک مستحکم حالت تک پہنچ چکی ہیں؟ شاید وہ سب کے لیے بہترین نہ ہوں، لیکن انہیں بدلنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ جب تک اکثریت نہیں بدلتی، کسی ایک فرد کے لیے اصول توڑنا فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی سوال ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ نارمل یا روایتی ہے، کیا وہ واقعی بہترین ہے یا صرف ایک مستحکم توازن ہے جسے توڑنا مشکل ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ اور چیلنجنگ خیال۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ پیچیدہ موضوعات میں داخل ہوں گے۔ ہم خاندان کے اندر کی سیاست کو دیکھیں گے، والدین اور اولاد کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان جینز کے مفادات کا ٹکراؤ۔ یہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ جب ہم خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ محبت ہے نا؟ ہے ترلیلی، قربانی، ہم آہنگی۔ بالکل، ایک محفوظ جگہ، ایک ایسی اکائی جہاں سب ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں۔ جی، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ سائنس کے مطابق ہر خاندان کے اندر، مطلب جینیاتی سطح پر، ایک مسلسل کشمکش جاری ہے؟ یہ خیال سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، شاید تھوڑا پریشان کن بھی۔ ہاں، لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ارتقائی حیاتیات کے بالکل مختلف زاویے سے خاندان کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جینز کی بنیادی خواہش صرف اپنی کاپیاں اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ جی، اور اس عمل میں ایثار اور قربانی جیسے رویے بھی دراصل ایک خود غرضانہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اس بظاہر محبت بھرے رشتے کی تہوں میں چھپے جینیاتی مفادات کے ٹکراؤ کو سمجھیں۔ ہم 3 بڑے سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ پہلا، اگر جینز خود غرض ہیں تو رشتہ داروں کے لیے قربانی کا جذبہ کیوں ہے؟ دوسرا، جانور اپنے خاندان کا سائز کیسے کنٹرول کرتے ہیں، جسے ہم فیملی پلاننگ کہہ سکتے ہیں؟ اور تیسرا، اور شاید سب سے دلچسپ، کہ والدین اور اولاد کے درمیان مفادات کی جنگ کیسے چلتی ہے۔ تو آئیے اس حیاتیاتی میدان جنگ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ارتقاء کا سارا کھیل سروائیول آف دا فٹسٹ کا ہے اور ہر جین صرف اپنی فکر کرتا ہے، تو پھر یہ بے لوث قربانی، خاص طور پر والدین کی طرف سے اولاد کے لیے، یہ کیوں نظر آتی ہے؟ یہ تو اصول کے خلاف لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ کئی دہائیوں تک ماہرین حیاتیات کے لیے ایک معمہ بنا رہا۔ اچھا، اس کا جواب دیا WD ہیملٹن نے اپنے کن سلیکشن یا خاندانی انتخاب کے نظریے سے۔ کن سلیکشن؟ جی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فرد کے بجائے جین کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے۔ ایک جین صرف اس جسم کی پرواہ نہیں کرتا جس میں وہ موجود ہے، بلکہ وہ اپنی ان کاپیوں کی بھی پرواہ کرتا ہے جو دوسرے جسموں میں ہیں، یعنی اس کے رشتہ داروں میں۔ بالکل، آپ نے پکڑ لیا۔ جین خود کو ایک وسیع نیٹ ورک کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جینیاتی ریاضی لگتی ہے۔ بھی، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، آپ اور آپ کے والدین کے درمیان 50% جینز مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اور آپ کے سگے بہن بھائی میں بھی 50%۔ ہیملٹن کا نظریہ کہتا ہے کہ قربانی والا جین تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس قربانی سے ملنے والا فائدہ رشتے کی قربت سے ضرب کھا کر اس قربانی کی قیمت سے زیادہ ہو۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا، کیا آپ اسے ایک مثال سے سمجھا سکتی ہیں؟ جی ضرور۔ فرض کریں ایک جانور ہے جس میں ایک ایسا جین ہے جو اسے خطرے کی صورت میں چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بہت سے جانور کرتے ہیں۔ جی، اب چیخنے سے شکاری کی توجہ اس کی طرف ہو سکتی ہے اور اس کی جان جا سکتی ہے۔ بظاہر یہ ایک نقصان دہ جین ہے۔ ظاہر ہے، لیکن اگر اس کی چیخ سے اس کے 10 قریبی رشتہ دار بچ جاتے ہیں تو حساب بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ ہو سکتا ہے اس نے جین کی ایک کاپی کھو دی ہو جو اس کے اپنے جسم میں تھی، لیکن چونکہ اس کے رشتہ داروں میں بھی اسی جین کی کاپیاں موجود تھیں، اس نے مجموعی طور پر اس جین کی کئی کاپیوں کو بچا لیا۔ واہ، تو یہ خالصتاً ایک بے رحم جنیاتی حساب کتاب ہے، اس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جینیاتی طور پر میرا بچہ اور میرا سگا بھائی دونوں مجھ سے 50% متعلق ہیں۔ جی،
بالکل. تو پھر قدرت میں والدین کی طرف سے بچوں کی دیکھ بھال اتنی عام کیوں ہے جبکہ بہن بھائیوں کی اتنی شدید دیکھ بھال وہ تو شاذ و نادری نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے یقین کے انڈیکس یا سرٹنٹی انڈیکس سے. یقین کا انڈیکس؟ جی، بات صرف جینیاتی قربت کی نہیں بلکہ اس رشتے کے یقینی ہونے کی بھی ہے. ایک ماں کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اسی کا ہے. صحیح. والد کو بھی کافی حد تک یقین ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی واقعی آپ کا سگا بھائی ہے؟ مطلب کہ آپ کے والدین ایک ہی ہیں؟ ارتقائی تاریخ میں اس بات کا یقین کم ہوتا ہے. اچھا، تو فطرت اس سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے جس کے بارے میں یقین زیادہ ہو. بالکل. بچوں پر کی گئی سرمایہ کاری ایک یقینی سرمایہ کاری ہے. تو قدرت بھی اسٹاک مارکیٹ کی طرح کام کرتی ہے، یقینی منافع والے شیئرز میں سرمایہ کاری کرتی ہے. یہ تو بہت دلچسپ ہے. جی ہاں، اور یہ انسانی رویوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے. کن سلیکشن ہمیں سمجھاتا ہے کہ کیوں ہم اپنے خاندان کے لیے وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو شاید کسی غیر کے لیے کبھی نہ کریں. یہ کوئی اخلاقی برتری نہیں بلکہ ایک گہری حیاتیاتی پروگرامنگ ہے. جی. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر مقصد زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنانا ہے تو پھر جانوروں کو سینکڑوں بچے پیدا کرنے چاہیے. وہ رکتے کیوں ہیں؟ وہ فیملی پلاننگ کیوں کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ ایک اور بڑا سوال تھا جس پر 2 مختلف نظریات تھے. پرانا نظریہ گروپ سلیکشن کہلاتا تھا. گروپ سلیکشن. جی، اس کے مطابق جانور گروہ یا نسل کی بھلائی کے لیے اپنی شرح پیدائش کو محدود رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سب نے بہت زیادہ بچے پیدا کر لیے تو وسائل ختم ہو جائیں گے اور پوری آبادی بھوک سے مر جائے گی. ہاں، یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے. ایک اجتماعی بھلائی کا تصور. بہت پرکشش خیال لگتا ہے، لیکن خود غرض جین کا نظریہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. مجھے اندازہ تھا. یہ نظریہ کہتا ہے کہ اجتماعی بھلائی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر جانور اپنے ذاتی اور خود غرضانہ مفاد میں فیصلے کرتا ہے. تو پھر وہ اپنی شرح پیدائش کیوں کم کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچوں کی ایک بہترین یا آپٹیمل تعداد کا انتخاب کرتے ہیں، نہ کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کا. وجہ یہ ہے کہ بچے پیدا کرنا ایک چیز ہے اور انہیں پال پوس کر بڑا کرنا بالکل دوسری. یہ ایک سرمایہ کاری ہے. تو یہ ایک طرح کا بجٹ بنانے جیسا ہے. آپ کے پاس محدود وسائل ہیں، خوراک، وقت، توانائی، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کیسے خرچ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع ملے. بالکل صحیح. فرض کریں ایک چڑیا ہے جو 6 انڈے دے سکتی ہے. اگر وہ 6 انڈے دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو ٹھیک سے کھلا نہ پائے اور سب کے سب کمزور رہ جائیں یا مر جائیں. جی. لیکن اگر وہ صرف 3 انڈے دیتی ہے تو وہ اپنی پوری توانائی ان 3 بچوں پر لگا سکتی ہے، انہیں اچھا کھلا سکتی ہے. اور ان تینوں کے زندہ بچ جانے کا امکان بہت زیادہ ہوگا. بالکل. آخر میں 3 صحت مند بچوں والی حکمت عملی 6 کمزور بچوں والی حکمت عملی سے زیادہ کامیاب رہی. تو یہ گروہ کے لیے قربانی نہیں بلکہ اپنے جینز کے لیے ایک ہوشیار اور خود غرضانہ حکمت عملی ہے. جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جانور ماحول سے ملنے والے اشاروں کو بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے آبادی کا بڑھنا مستقبل میں قحط کا اشارہ ہو سکتا ہے. جی. ایسے میں جو مادہ اپنی شرح پیدائش کم کر لیتی ہے وہ دراصل اپنے جینز کے لیے بہتر سرمایہ کاری کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے قربانی کیوں دیتے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا سائز کیسے محدود رکھتے ہیں. یہ سب والدین کی حکمت عملیوں کے بارے میں تھا. لیکن بچوں کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ صرف غیر فعال وصول کو نندا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہیں سے بات سب سے زیادہ دلچسپ اور چونکا دینے والی ہو جاتی ہے. اچھا. رابرٹ ٹریورز نامی ماہر حیاتیات نے والدین اور اولاد کے تصادم یعنی پیرنٹ آف اسپرنگ کانفلکٹ کا نظریہ پیش کیا. والدین اور اولاد کا تصادم؟ جی. انہوں نے کہا کہ خاندان کے اندر ہم آہنگی صرف ظاہری ہے. جینیاتی سطح پر والدین اور اولاد کے مفادات میں گہرا ٹکراؤ موجود ہے. یعنی ماں اور بچے کے درمیان بھی ایک طرح کی سودے بازی چل رہی ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں تو اپنے بچے کا بھلا ہی چاہے گی. ماں یقیناً اپنے بچے کا بھلا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے تمام بچوں کا موجودہ اور مستقبل کے یکساں بھلا چاہتی ہے. اچھا. وجہ وہی ہے، وہ اپنے ہر بچے سے 50% متعلق ہے. اس لیے اس کی بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل تمام بچوں میں برابر تقسیم کرے. ٹھیک ہے.
لیکن اب بچے کے نقطہ نظر سے سوچیں، ایک بچہ خود سے 100% متعلق ہے۔ جبکہ اپنے سگے بھائی یا بہن سے صرف 50%۔ اوہ، میں سمجھ رہا ہوں۔ جی، تو بچے کے جینز کے لیے وہ خود اپنے بہن بھائی سے 2 گنا زیادہ اہم ہے۔ بالکل، اور یہیں سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال؟ سب سے عام مثال دودھ چھڑانے پر ہونے والا جھگڑا ہے۔ ماں ایک خاص وقت کے بعد دودھ چھڑانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی توانائی اگلے بچے کے لیے بچا سکے۔ لیکن موجودہ بچے کے لیے ماں کا دودھ ایک مفت اور آسان خوراک ہے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ کشمکش تب تک جاری رہتی ہے جب تک کہ بچے کے جینز کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہو جائے کہ ماں اپنے سرمایہ کاری اس کے بجائے ایک نئے بہن بھائی پر کرے۔ دھوکہ دہی بھی کر سکتے ہیں۔ دھوکہ دہی کیسے؟ جی، وہ اصل سے زیادہ بھوکا ہونے یا زیادہ کمزور ہونے یا زیادہ خطرے میں ہونے کا ڈرامہ کر سکتے ہیں تاکہ ماں کی توجہ اور وسائل حاصل کر سکیں۔ جی، اور دوسری طرف والدین کو بھی اس دھوکے کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک مسلسل حیاتی ہتھیاروں کی دوڑ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی پریشان کن مثال دی گئی ہے، ایک کمزور بچے یا رنٹ کی۔ یہ نظریہ کہ اسے خود ہی مر جانا چاہیے، یہ تو بہت بے رحمانہ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک سخت اور غیر جذباتی نظریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ اتنا کمزور پیدا ہو کہ اس پر کی جانے والے سرمایہ کاری سے اس کے زندہ بچنے کا امکان اس فائدے سے نصف سے بھی کم ہو جو وہی سرمایہ کاری دوسرے صحت مند بہن بھائیوں کو پہنچا سکتی ہے۔ جی، تو اس کمزور بچے کے جینز کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر مر جائے۔ ایک منٹ، کیا مطلب ایک جین ایسا ہو سکتا ہے جو کسی بچے کو خودکشی پر اکسائے تاکہ اس کے بہن بھائی زندہ رہ سکیں؟ یہ ایک منطقی تھیوری ہے جو خود غرض جین کے اصولوں سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے، بلکہ یہ ایک جینیاتی رجحان ہو سکتا ہے، جیسے کہ کمزور بچہ خوراک کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ انتہائی صورتحال ہے، لیکن ایک مثال ایسی ہے جو اس نفسیاتی جنگ کو انتہا پر لے جاتی ہے، اور وہ ہے کوئل کے بچے کی مثال۔ ہاں، کوئل جو اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے، یہ تو دھوکہ دہی کی انتہا ہے۔ یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ کوئل کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ اپنے میزبان بہن بھائیوں سے جینیاتی طور پر بالکل غیر متعلق ہوتا ہے۔ صحیح، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ جی، اس لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان کی پرواہ کرے۔ وہ اکثر ان کے انڈوں یا بچوں کو گھونسلے سے باہر دھکیل دیتا ہے، لیکن اس کی سب سے خطرناک حکمت عملی کچھ اور ہے۔ اس سے بھی خطرناک وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بلیک میلنگ؟ بلیک میلنگ؟ ایک پرندے کا بچہ؟ جی، ذرائع کے مطابق کوئل کا بچہ شکاریوں کو متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر بہت اونچی آواز میں چیخ سکتا ہے۔ لیکن اس سے تو اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بالکل، لیکن اس کی میزبان ماں کے لیے یہ خطرہ کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس کے اپنے جینیٹک طور پر متعلقہ بچے بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اس بلیک میلنگ کے دباؤ میں آ کر میزبان ماں مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس دھمکی کو خاموش کرانے کے لیے کوئل کے بچے کو اس کے حصے سے کہیں زیادہ کھلائے۔ یا خدا، یہ تو کسی مافیا فلم کا سین لگ رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا پرندہ اپنی سوتیلی ماں کو بلیک میل کر رہا ہے کہ مجھے کھانا دو ورنہ میں شور مچا کر ہم سب کو مروا دوں گا۔ یہ جینیاتی خود غرضی کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب جینیاتی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ارتقائی حکمت عملیاں کتنی بے رحم ہو سکتی ہیں۔ خاندان کے اندر بھی جہاں ہم صرف محبت کی توقع کرتے ہیں، جی، وہاں ایک ٹھنڈا بے رحم حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ خاندان جسے ہم آہنگی اور قربانی کا گہوارہ سمجھتے ہیں، جینیاتی نقطۂ نظر سے مفادات، حکمت عملیوں اور تنازعات کا ایک پیچیدہ میدان جنگ ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کن سلیکشن کی وجہ سے رشتہ داروں کے لیے قربانی دراصل جینز کی ایک خود غرضانہ حکمت عملی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جانوروں کی فیملی پلاننگ گروہ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرمایہ کاری کو بہترین بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے والدین اور اولاد کے درمیان وسائل کی تقسیم پر ہونے والی ایک مسلسل کشمکش کو دیکھا جو کبھی کبھی نفسیاتی جنگ اور بلیک میلنگ کی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد خاندان کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔
یہ فیصلے کہ کتنے بچے ہوں، ان میں وسائل کیسے بانٹے جائیں، یہ سب گہری ارتقائی قوتوں کتابیں ہیں۔ بالکل، یہ محبت اور ذمہ داری کے پردے کے پیچھے ایک خاموش جینیاتی جدوجہد ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر یہ گہرے جینیاتی تنازعات جانوروں کے خاندانی نظام کو اس طرح تشکیل دیتے ہیں، تو ان قدیم ارتقائی دباؤ کے اثرات انسانی خاندانی رشتوں میں کس حد تک نظر آتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، خاص طور پر تب جب ہم انسان شعوری سوچ، ثقافت اور اخلاقیات کی ایک اضافی تہہ کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبت، ہمارے جھگڑے اور ہماری قربانیاں بھی کسی نہ کسی سطح پر اسی قدیم جینیاتی اسکرپٹ کی پیروی کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جنس، تعلقات اور تعاون کے ارتقائی اصولوں پر بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ خود غرض جین کا نظریہ ساتھیوں کے انتخاب اور معاشرتی رویوں کی کیا وضاحت کرتا ہے۔ تو آج ہم ارتقائی حیاتیات کی دنیا میں چھپی ایک بہت بڑی ایک پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا تضاد جو بظاہر بہت الجھاوا لگتا ہے۔ اگر ہر جاندار، ہر جین صرف اپنی بقا اور اپنی نسل آگے بڑھانے کی خود غرض دوڑ میں لگا ہے، تو پھر اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد، قربانی اور تعاون جیسی چیزوں کا وجود ہی کیوں ہے؟ یہ واقعی ارتقاء کا شاید سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب آپ دیکھیں گی کہ جانوروں کی دنیا میں بڑی حیران کن جگہوں پر چھپا ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نر اور مادہ کے درمیان اپنے مفادات کی جنگ، اور دوسری طرف چیونٹیوں کی کالونی میں پائی جانے والی وہ بے مثال قربانی، یہ دونوں بظاہر متضاد رویے ایک ہی بنیادی اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں اپنے سماجی رویوں کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، جنسوں کی جنگ، یعنی نر اور مادہ کے درمیان تعلقات میں جو ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ بظاہر تو دونوں کا مقصد ایک ہی لگتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے پر شدت اختلاف ہے۔ بالکل، اور اس اختلاف کی جڑ ہے وسائل کی سرمایہ کاری میں۔ دیکھیں، مادہ کے انڈے بڑے، قیمتی اور محدود ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی جینیٹک اور جسمانی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ دوسری طرف نر کے سپرم چھوٹے ہیں، سستے ہیں اور لاتعداد ہیں۔ تو اس بنیادی فرق کی وجہ سے دونوں کی حکمت عملی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ نر کے لیے جینیٹک طور پر سب سے کامیاب حکمت عملی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ماداؤں سے ملاپ کرے اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ان پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ بالکل، یہی اس کے جینز کے لیے بہترین ہے۔ یعنی ایک طرح سے نر کی فطری خواہش بے وفائی کی طرف مائل ہوتی ہے، جبکہ مادہ استحکام چاہتی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں مادہ کے پاس کیا راستے بچتے ہیں؟ اسے تو ہر طرف سے دھوکے کا خطرہ ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مادہ کے پاس دو بڑی حکمت عملیہ ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جسے ہم گھر بسانے کی شرط کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مادہ فوراً ملاپ کے لیے راضی نہیں ہوتی، وہ نر کو طویل عرصے تک انتظار کرواتی ہے، اس سے محنت کرواتی ہے، جیسے گھونسلہ بنوانا یا کھانا لانا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ سے بڑھ کر ہے، یہ نر سے زبردستی سرمایہ کاری کروانا ہے۔ جب ایک نر اپنا اتنا وقت، توانائی اور وسائل ایک مادہ پر لگا دیتا ہے تو اس کے لیے بچے پیدا ہونے کے بعد اسے چھوڑ کر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس رشتے سے آپ کہہ لیں کہ جڑ چکا ہوتا ہے، اس کی پچھلی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح مادہ اسے ایک وفادار ساتھی بننے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اس میں بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اگر آبادی میں کچھ ایسی مادائیں بھی ہوں جو اتنی شرائط نہ رکھیں اور آسانی سے ملاپ کے لیے تیار ہو جائیں، تب تو ایک نر اپنی پہلی ساتھی کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے اس نے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو، کیونکہ اسے اپنا وقت بچا کر کسی اور کے ساتھ ملاپ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، اور یہیں پر دوسری حکمت عملی سامنے آتی ہے جو پہلی والی سے بالکل الٹ ہے۔ اس میں مادہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اسے بچوں کی پرورش میں نر سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تم ایک اچھے باپ نہیں بن سکتے تو کم از کم تمہارے جینز بہترین ہونے چاہیے۔
اس لیے وہ اپنی تمام تر توجہ صرف سب سے مضبوط، صحت مند اور پرکشش نر کے انتخاب پر مرکوز کر دیتی ہے۔ اور یہیں پر مور کے پنکھوں جیسی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ایک مور اتنے بڑے، بھاری اور رنگین پنکھ لے کر آخر گھومتا کیسے ہے؟ یہ تو بقا کے لیے ایک بوجھ لگتا ہے۔ شکاری اسے دور سے دیکھ سکتا ہے، وہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو پھر ارتقاء نے ایسی بیکار چیز کو کیوں منتخب کیا؟ یہ بظاہر بیکار چیز دراصل ایک بہت ہی مہنگا اور سچا اشتہار ہے۔ ایک ماہر حیاتیات ہیں زہاوی، جنہوں نے ہینڈی کیپ اصول پیش کیا تھا۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی ارب پتی شخص جان بوجھ کر ایک پرانی خستہ حال گاڑی چلائیں۔ وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اتنا امیر اور پراعتماد ہوں کہ مجھے مہنگی گاڑی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ مور کے پنکھ بھی ایسا ہی ایک سچا اشتہار ہیں۔ یعنی مور اپنے پنکھوں کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں اتنا مضبوط اور صحت مند ہوں کہ اس خطرناک بوجھ کے باوجود زندہ ہوں اور پھل پھول رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے جینز بہترین ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا اشتہار ہے جس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کمزور یا بیمار مور اتنے شاندار پنکھ اگا ہی نہیں سکتا، اور اگر اگا بھی لے تو وہ فوراً کسی شکاری کا لقمہ بن جائے گا۔ اس لیے مادہ جب ان پنکھوں کو دیکھتی ہے تو اسے نر کی جینیاتی کوالٹی کی ضمانت مل جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ چاہے یہ نر بچوں کی پرورش میں مدد نہ بھی کرے، اس کے بچوں کو بہترین جینز ضرور ملیں گے۔ تو ایک طرف نر اور مادہ کے درمیان خود غرضی کی یہ جنگ چل رہی ہے، لیکن یہیں پر ہماری پہلی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اگر جینیاتی سطح پر سب کچھ اتنا ہی خود غرضانہ ہے، تو پھر وہ جانور جو ہول میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو شکاریوں سے بچاتے ہیں، مل کر شکار کرتے ہیں، ان کا کیا؟ یہ تو خود غرض جین کے نظریے سے بالکل الٹ لگتا ہے۔ یہ بظاہر الٹ لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی اسی خود غرضی کی ایک زیادہ پیچیدہ اور طویل مدتی شکل ہے۔ اسے باہمی بے غرضی کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں، آج تم میری پیٹھ کھجاؤ، کل میں تمہاری کھجاؤں گی۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں فوری طور پر تو شاید نقصان ہو، لیکن طویل مدت میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ ہمارے ذرائع میں کلینر مچھلی کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جو بڑی مچھلیوں کے جسم، گلپھڑوں اور یہاں تک کہ منہ کے اندر جا کر ان پر لگے ہوئے پرجیویوں یعنی پیراسائٹس کو کھا کر ان کی صفائی کرتی ہیں۔ بڑی مچھلی آرام سے اپنا منہ کھولے رکھتی ہے اور صفائی کے بعد اس چھوٹی مچھلی کو کھانے کے بجائے جانے دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بے غرضی کا عمل لگتا ہے۔ بڑی مچھلی کے لیے تو ایک آسان نوالا ہے۔ بظاہر ہے، لیکن اصل میں یہ طویل مدتی خود غرضی ہے۔ ان کلینر مچھلیوں کے سمندر میں مخصوص ٹھکانے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے باربر شاپ۔ بڑی مچھلی جانتی ہے کہ اگر وہ اس ایک کلینر کو کھا لے گی تو اسے فوری طور پر تھوڑا سا کھانا تو مل جائے گا، لیکن پھر اگلی بار صفائی کروانے کے لیے اسے ایک نئی اور قابل اعتماد باربر شاپ ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ بار بار اسی جگہ واپس آئے اور اپنی صحت اچھی رکھے۔ یہ مستقبل کا بڑا فائدہ اس فوری چھوٹے فائدے پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن ماہرین، یہ کل تم میری مدد کرنا والی بات تو بہت پیچیدہ ہے۔ کیا مچھلیوں میں اتنی یادداشت اور ذہانت ہوتی ہے کہ وہ حساب کتاب رکھیں کہ کس نے دھوکہ دیا اور کس نے مدد کی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے شعوری حساب کتاب کی ضرورت ہو۔ یہ رویہ محض جگہ کی پہچان پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بڑی مچھلی بس اتنا سیکھ لیتی ہے کہ اس خاص چٹان کے پاس جانے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون سی چھوٹی مچھلی نے اس کی مدد کی تھی۔ اس جگہ سے ایک مثبت تجربہ وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ بار بار وہاں لوٹتی ہے۔ دھوکہ دہی کا نظام بھی موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تعاون کا نظام دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اسی لیے قائم ہے۔ پرندوں کی الارم کالز کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ لگتا ہے۔ ایک پرندہ جب کسی شکاری جیسے باز کو دیکھتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی چیخ مارتا ہے۔ اس سے باقی پورا غول ہوشیار ہو کر چھپ جاتا ہے، لیکن چیخنے والا پرندہ تو خود شکاری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تو سیدھی سادھی قربانی لگتی ہے۔
لیکن ایک اور زیادہ دلچسپ نظریہ بھی ہے جو ہمیں واپس زہاوی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی جنہوں نے مور کے پنکھوں کی وضاحت کی تھی؟ جی بالکل، زہاوی نے تھامسن گزیل یعنی ہرن کی ایک قسم کے رویے کا مطالعہ کیا۔ جب کوئی شکاری قریب آتا ہے تو یہ ہرن بھاگنے کے بجائے اپنی جگہ پر بہت اونچی اونچی چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ اسے سٹوٹنگ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک احمقانہ حرکت ہے، وہ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں اور شکاری کو اپنی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہے ہیں؟ کو نہیں، بلکہ سیدھا شکاری کو پیغام دے رہے ہیں۔ وہ چھلانگے مار کر کہہ رہے ہیں، دیکھو میں کتنا طاقتور اور پھرتیلا ہوں، مجھے پکڑنے کی کوشش کرنا وقت کا ضیاع ہے، تم میرے پیچھے مت بھاگو، غول میں کوئی کمزور یا بیمار ہرن ڈھونڈو۔ واہ، تو وہ ہرن دوسرے ہرنوں کو نہیں بلکہ شیر کو دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ تو جانوروں کی دنیا کا کیچ می اف یو کین ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ بظاہر قربانی کا عمل دراصل اپنی بقا کو یقینی بنانے کی ایک انتہائی خودغرضانہ کوشش ہے۔ وہ شکاری کو بتا رہا ہے کہ میں ایک مشکل شکار ہوں، تاکہ شکاری اپنی توانائی کسی آسان شکار پر صرف کرے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ لیکن اب ہم اپنی پہیلی کے آخری اور سب سے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں، سماجی کیڑے جیسے چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں۔ یہاں تو لاکھوں کارکن اپنی پوری زندگی ملکہ اور اپنی بہنوں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ وہ خود بانجھ ہوتی ہیں اور کبھی اپنے بچے پیدا نہیں کرتی۔ یہ تو بے غرضی اور قربانی کی انتہا ہے۔ اسے خود غرض جین کا نظریہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ واقعی بے غرضی کی انتہا ہے، اور کئی سالوں تک یہ ڈارون کے نظریے کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کا جواب ان کیڑوں کے انتہائی عجیب و غریب جینیاتی نظام میں چھپا ہے۔ چونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور بھڑوں کے گروہ میں، جسے ہائمینپٹرا کہتے ہیں، جنس کا تعین بہت انوکھے طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان میں غیر باراور انڈوں سے نر پیدا ہوتے ہیں اور باراور انڈوں سے مادائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نر کے پاس کروموزوم کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے جو اسے اپنی ماں سے ملتا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، جبکہ مادہ کے پاس 2 سیٹ ہوتے ہیں، ایک ماں سے اور ایک باپ سے۔ اس عجیب نظام کا ایک بہت ہی غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک ہی کالونی کی 2 بہنیں یعنی کارکن چونٹیاں جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے اپنے بچوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ وہ آپس میں 75% جینز کا اشتراک کرتی ہیں، جبکہ اگر وہ خود بچے پیدا کرتی تو اپنے بچوں کے ساتھ صرف 50% جینز کا اشتراک کرتی۔ ایک منٹ، یہ دوبارہ بتائیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چونٹی اپنی بہن سے جینیاتی طور پر اتنی قریب ہوتی ہے جتنی وہ اپنی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو پورے خاندانی نظام کو الٹا کر دیتا ہے۔ اسی ایک عجیب حقیقت کی وجہ سے ان کا پورا معاشرہ قربانی پر مبنی ہے۔ بالکل، آپ نے اس پہیلی کا مرکزی نقطہ پکڑ لیا ہے۔ جینز کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک کارکن چونٹی کے لیے اپنے جینز کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بچے پیدا کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں یعنی ملکہ کی مدد کرے تاکہ وہ مزید بہنیں پیدا کر سکے۔ اس کی ہر بہن اس کے جینز کی 75% کو کاپی ہے، اسی لیے ان میں کارکنوں کے بانجھپن کا ارتقا ہوا۔ وہ اپنی بہنوں کی پرورش کر کے اپنے جینز کو زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلا رہی ہیں۔ وہ ملکہ کو ایک بہنیں پیدا کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو کالونی میں اصل حکومت ملکہ کی نہیں بلکہ ورکرز کی ہے۔ وہ ملکہ کو صرف اپنی مزید بہنیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں بھی مفادات کا تصادم موجود ہے۔ ملکہ چونکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے 50% متعلق ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہے گی کہ کالونی میں نر اور مادہ کا تناسب برابر یعنی 1.1 ہو۔ لیکن کارکن چونٹیاں اپنی بہنوں سے 75% متعلق ہیں اور اپنے بھائیوں سے صرف 25%۔ اس لیے وہ چاہیں گی کہ کالونی میں مادہ کا تناسب نر کے مقابلے میں 3.1 ہو۔ تو اس خاموش جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، ملکہ کی یا کارکنوں کی؟ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ تر چونٹیوں کی کالونیوں میں وسائل کی تقسیم کا تناسب 3.1 کے قریب ہی ہوتا ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل کنٹرول کارکنوں کے ہاتھ میں ہے، ملکہ کے نہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے انڈوں کو تباہ کر دیتی ہیں یا انہیں کم خوراک دیتی ہیں تاکہ اپنی بہنوں کی پرورش پر زیادہ وسائل خرچ کر سکیں۔ یہ جینز کی سطح پر ایک خاموش اور صفاقانہ جنگ ہے جو ہر کالونی میں جاری رہتی ہے۔ کشمکش ہو یا مچھلیوں کے درمیان تعاون یا پھر چیونٹیوں کی بے مثال قربانی، ان سب کی بنیاد ایک ہی اصول پر ہے: جینز کی سطح پر طویل مدتی خود غرضی کا فائدہ۔ یہ واقعی ایک متحد کرنے والا نظریہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر جانوروں کی دنیا میں دھوکہ دہی، تعاون، قربانی اور پیچیدہ سماجی حکمت عملیوں کا ارتقاء بغیر کسی شعوری ارادے یا منصوبہ بندی کے ہو سکتا ہے، تو انسانی اخلاقیات، ہمارے سماجی ڈھانچے اور ہمارے اپنے اچھے اور برے رویوں کی بنیادوں کے بارے میں یہ حقیقت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم ثقافت، خیالات اور میمز کے ارتقائی کردار کو سمجھیں گے۔ اچھا، تو پچھلی نشستوں میں ہم نے ارتقاء کے سفر کو جینز کی نظر سے دیکھا ہے نا؟ کہ کیسے یہ خود غرض مالیکیول ہمیں اور تمام جانداروں کو اپنی بقا کی مشینیں بنائے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم اس کہانی کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ارتقاء کا کھیل صرف حیاتیات تک ہی محدود ہے؟ کیا ہمارے خیالات، ہماری ثقافت، ان کا بھی کوئی اپنا ارتقاء ہو رہا ہے؟ اور اگر ہر چیز خود غرضی پر مبنی ہے تو اس پوری تصویر میں اچھائی، ہمدردی، یہ تعاون، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کے 2 بہت ہی اہم ابواب میں گہرائی میں اتر رہے ہیں جو انہی سوالات کو بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، 11واں باب ہے میمز دی نیو ریپلیکیٹرز، جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ ثقافت کا بھی اپنا ایک ریپلیکیٹر ہے، اپنی نقل بنانے والی اکائی۔ واہ! اور 12واں باب ہے نائس گائز فنش فرسٹ۔ یہ بتاتا ہے کہ خود غرضی کی بنیاد پر کھڑی دنیا میں بھی تعاون اور اچھائی نہ صرف پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ایک جیتنے والی حکمت عملی بھی بن سکتی ہے۔ چلیں پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا خیال ہی دماغ گھما دینے والا ہے۔ ایک ثقافتی ریپلیکیٹر، جینز کی طرح۔ مصنف اس کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کرتے ہیں، مائم۔ وہ اسے میم کہتے ہیں، اور یہ آج کل انٹرنیٹ پر چلنے والی تصویروں سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ اچھا، یہ لفظ یونانی لفظ میمائم سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نقل کی گئی چیز، اور اسے جان بوجھ کر جین کا ہم قافیہ بنایا گیا ہے تاکہ دونوں کا تعلق واضح رہے۔ تو میم ہے کیا سادہ لفظوں میں؟ میم سادہ لفظوں میں ثقافتی ترسیل کی اکائی ہے۔ کوئی دھن، کوئی خیال، فیشن یا کوئی کہانی، یہ سب میمز ہیں۔ اچھا، تو جیسے کوئی وائرل ویڈیو یا کوئی مشہور ڈائلاگ؟ بالکل، یہ بالکل وائرس کی طرح ہے، لیکن یہ جسم پر نہیں، ہمارے دماغ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر ایک سے دوسرے دماغ میں چھلانگ لگاتے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ تعریف ہے۔ یعنی کوئی بھی خیال، کوئی دھن جو ہم گنگناتے ہیں، وہ سب میمز ہیں؟ جی، اور جیسے جینز کی کامیابی کا انحصار 3 چیزوں پر ہے: لمبی عمر، پھیلنے کی صلاحیت اور نقل کی درستگی، ویسے ہی میمز کی کامیابی کا دارومدار بھی انہی تینوں چیزوں پر ہے۔ یعنی ایک خیال تبھی کامیاب ہوگا جب وہ دیر تک یاد رکھا جائے، آسانی سے پھیلے اور بگڑے نہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی دھن، یہ ایک نہایت کامیاب میم ہے۔ اس کی عمر بھی لمبی ہے، یہ تیزی سے پھیلتی بھی ہے، اور اس کی نقل بھی تقریباً ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کتاب اس تصور کو اور بھی گہرائی میں لے جاتی ہے، خاص طور پر جب بات عقائد کی آتی ہے۔ کیا مذہبی یا سیاسی نظریات کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، اور یہیں پر یہ نظریہ سب سے زیادہ طاقتور اور متنازع ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق خدا کا تصور تاریخ کے کامیاب ترین میمز میں سے ایک ہے۔ اچھا، انسانی ذہنوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے، لیکن یہ میم اکیلا کام نہیں کرتا۔ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب میمز اکثر گروہ کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ مصنف اسے کو اڈیپٹڈ میم کمپلیکس کہتے ہیں۔ مطلب یہ گینگ کی طرح ہے؟ بالکل صحیح سمجھے۔ یہ خیالات اکیلے کام نہیں کرتے۔ خدا کا تصور
اکیلے شاید اتنے طاقتور نہ ہو، لیکن جب اس کے ساتھ ایمان، جنت کا وعدہ اور جہنم کا خوف جڑ جاتا ہے تو یہ ایک ایسا ناقابل شکست پیکج بن جاتا ہے جسے چیلنج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سب خیالات ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں؟ جی، یہ ایک دوسرے کو زندہ رکھتے ہیں، چاہے وہ فرد کے لیے فائدہ مند ہوں یا نہیں۔ ایک منٹ، لیکن یہ کہنا کہ خدا کا تصور محض ایک میم ہے، کیا یہ مذہب کی پوری روحانی اور ذاتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر رہا؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی میکینکی وضاحت ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ نظریہ کسی خیال کے سچے یا جھوٹے ہونے پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہا۔ تو پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ صرف اس بات کا تجزیہ کر رہا ہے کہ وہ خیال ایک ریپلیکیٹر کے طور پر کتنا کامیاب ہے۔ جیسے ایک وائرس اچھا یا برا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی بقا کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح میمز کا نظریہ بھی خیالات کو ان کے پھیلاؤ کی صلاحیت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اچھا، تو کامیابی کا پیمانہ سچائی نہیں بلکہ خود کو نقل کروانے کی صلاحیت ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دماغ ایک طرح سے ان ثقافتی وائرسز یعنی میمز کے لیے ایک میدان جنگ ہے، اور جو میم سب سے زیادہ متعدی ہوگا وہ جیت جائے گا، چاہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو یا برا۔ یہی اس نظریے کا سب سے اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن پہلو ہے۔ جینز نے جیسے ہی پیچیدہ نقل کرنے والے دماغ بنائے، انہوں نے نادانستہ طور پر ایک نیا ارتقائی عمل شروع کر دیا، میمز کا ارتقاء۔ اور یہ حیاتیاتی ارتقاء سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ بہت زیادہ تیز۔ جینز نسلوں میں سفر کرتے ہیں، میمز منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا بھر میں پھیل سکتے ہیں۔ اگر ہمارے جینز خود غرض ہیں، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خیالات بھی خود غرض وائرس کی طرح کام کر رہے ہیں، تو پھر اس دنیا میں اچھائی، قربانی اور تعاون کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ تو بڑی مایوس کن تصویر ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جسے کتاب کا اگلا حصہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہر اکائی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے تو پھر جانوروں کے جھنڈ، انسانی معاشرے، یہ کیسے وجود میں آئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے مصنف ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ شعبے یعنی گیم تھیوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ گیم تھیوری؟ یہ تو ریاضی اور معاشیات کا شعبہ لگتا ہے۔ اس کا حیاتیات سے کیا تعلق؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، خاص طور پر ایک مشہور مسئلے کا جسے قیدی کا مخمصہ یا پرزنرز ڈائلیما کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ پولیس نے 2 ملزموں کو پکڑا ہے اور انہیں الگ الگ کمروں میں رکھا ہے، اور ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر تم غداری کرتے ہو اور گواہی دے دیتے ہو جبکہ وہ خاموش رہتا ہے تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور اسے 10 سال کی قید ہوگی۔ اوہ، اور اگر تم دونوں ایک دوسرے سے غداری کرتے ہو تو دونوں کو 5-5 سال کی قید ہوگی۔ اچھا ایک منٹ، اگر میں سوچوں تو میرے لیے تو غداری ہی بہتر ہے نا؟ اگر میرا ساتھی خاموش رہا تو میں آزاد، اور اگر اس نے بھی غداری کی تب بھی مجھے 5 سال کی سزا ہوگی، جو 10 سال سے تو بہتر ہے۔ بالکل، انفرادی سطح پر یہی منطقی نتیجہ ہے۔ تو ہر حال میں غداری ہی بہترین آپشن لگتا ہے۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا قیدی بھی بالکل یہی سوچ رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں غداری کریں گے اور دونوں کو 5-5 سال کی سزا ملے گی۔ حالانکہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے خاموش رہتے تو دونوں کو صرف 1-1 سال کی سزا ہوتی۔ یہی اس کا مخمصہ ہے۔ انفرادی منطق ایک ایسے نتیجے پر پہنچاتی ہے جو دونوں کے لیے بدتر ہے۔ بالکل۔ تو اس مسئلے کا ارتقاء سے کیا تعلق؟ تعلق تب بنتا ہے جب یہ کھیل صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار انہی 2 کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا جائے۔ اچھا، رابرٹ ایکسلروڈ نامی ایک سیاسی سائنسدان نے اسی پر ایک کمپیوٹر ٹورنامنٹ کروایا۔ انہوں نے دنیا بھر کے ماہرین سے کہا کہ وہ ایسے کمپیوٹر پروگرام بنائیں جو بار بار کھیلے جانے والے قیدی کے مخمصے میں حصہ لیں۔ اور سب نے بہت پیچیدہ اور چالاک حکمت عملیاں بنائی ہوں گی، ظاہر ہے۔ جی بالکل، لیکن جیتنے والی حکمت عملی حیران کن طور پر سب سے سادہ تھی۔ سب سے سادہ؟ اور وہ کون سی تھی؟ اس کا نام تھا ٹٹ فار ٹیٹ۔ اس کی حکمت عملی صرف 2 اصولوں پر مبنی تھی۔ صرف 2؟ جی، پہلا اصول، پہلی چال میں ہمیشہ تعاون کرو۔ دوسرا اصول، اس کے بعد ہر چال میں وہی کرو جو تمہارے مخالف نے پچھلی چال میں کیا تھا۔ یعنی اگر وہ تعاون کرتا ہے تو تم بھی کرو، اگر وہ غداری کرتا ہے تو تم بھی کرو، بس؟ بس؟ یہ
اتنی سادہ حکمت عملی جیت کیسے گئی؟ اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کی کامیابی اس کی 3 خصوصیات میں چھپی ہے۔ پہلی، یہ اچھی ہے، یعنی یہ کبھی بھی پہل کر کے غداری نہیں کرتی، یہ ہمیشہ اچھے ارادے سے شروعات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اچھا ہونا تو کافی نہیں، اس کا تو کوئی بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ بالکل، اسی لیے اس کی دوسری خوبی ہے کہ یہ انتقامی ہے، یہ غداری کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اگر آپ اسے دھوکہ دیں گے تو یہ اگلی ہی چال میں فوراً بدلہ لے گی، یہ کمزور نہیں ہے۔ اچھا، اور تیسری اور شاید سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ معاف کرنے والی ہے، یہ کینہ نہیں پالتی۔ جیسے ہی مخالف اپنی غلطی سدھار کر دوبارہ تعاون کرتا ہے، یہ بھی فوراً پچھلی غداری کو بھلا کر تعاون شروع کر دیتی ہے۔ یہ انتقام کی لامتناہی زنجیر میں نہیں پھنستی۔ بالکل۔ یہ ٹٹ فور ٹاٹ کی سادگی حیران کن ہے۔ لیکن کیا حقیقی زندگی اتنی سادہ ہوتی ہے؟ مطلب اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، اگر میں سمجھوں کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے حالانکہ آپ نے نہیں دیا، تو ہم دونوں تو ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی میں پھنس جائیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اس سادہ حکمت عملی کی ایک کمزوری ہے۔ حقیقی دنیا میں جہاں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ٹٹ فور ٹیٹ کبھی کبھی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو پھر اسی لیے بعد میں کچھ مزید بہتر حکمت عملیاں سامنے آئیں، جیسے جنرس ٹٹ فور ٹیٹ، جو کبھی کبھار ہونے والی غداری کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن کلیدی نکتہ یہ ہے کہ ان تمام کامیاب حکمت عملیوں کی بنیاد وہی تھی: اچھائی، انتقام اور معافی۔ تو کیا یہ صرف کمپیوٹر کی دنیا کی بات ہے یا اس کی مثالیں حقیقی زندگی میں بھی ملتی ہیں؟ اس کی بہترین مثالیں حقیقی زندگی سے ہی ملتی ہیں۔ کتاب میں 2 شاندار مثالیں ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی خندقوں سے ہے۔ واہ، یعنی جنگ کے میدان میں بھی جہاں ہر طرف موت تھی، یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ جی، اسے جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو کا نظام کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے مہینوں تک تعینات رہنے والے برطانوی اور جرمن فوجیوں نے غیر اعلانیہ طور پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے؟ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہی مخالف کے ساتھ بار بار کھیل رہے ہیں۔ اگر آج انہوں نے شدید گولہ باری کی تو کل ان پر بھی شدید گولہ باری ہوگی، اس لیے انہوں نے خاموش معاہدے کر لیے۔ وہ اکثر کھانے کے اوقات میں فائرنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کی ایک بہترین مثال تھی۔ جی، جو مستقبل میں بھی تعلقات قائم رہنے کے امکان، جسے لانگ شیڈو آف دا فیوچر کہا جاتا ہے، کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اور دوسری مثال تو اور بھی دلچسپ ہے، ویمپائر چمگادڑوں کی۔ جی، ویمپائر چمگادڑیں خون پیتی ہیں۔ اگر انہیں مسلسل 2 راتیں شکار نہ ملے تو وہ بھوک سے مر سکتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جن چمگادڑوں کو شکار مل جاتا ہے وہ اپنا پیا ہوا خون ان ساتھیوں کو اگل کر دیتی ہیں جو بھوکے رہ گئے ہوں۔ لیکن یہ کوئی اندھی محبت تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عمل حساب کتاب پر مبنی ہے۔ چمگادڑیں یاد رکھتی ہیں کہ کس نے ماضی میں ان کی مدد کی تھی اور مستقبل میں وہ اسی کی مدد کرتی ہیں جو پہلے ان کی مدد کر چکا ہو۔ اور اگر کوئی دھوکہ باز نکلے تو اگلی بار کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ باہمی ایثار، ریسیپروکل آلٹرزم کی ایک بہترین مثال ہے جو ٹٹ فور ٹیٹ کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ ٹٹ فور ٹیٹ کی ایک اور خاصیت کتاب میں بیان کی گئی ہے، غیر حاسد، نان انویس ہونا۔ یہ تو انسانی فطرت کے بہت خلاف لگتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ کا مقصد کبھی بھی دوسری کھلاڑی کو ہرانا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف اپنے سکور کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، چاہے مخالف کا سکور بھی اتنا ہی کیوں نہ ہو۔ جی، یہ کسی ایک کھیل میں اپنے مخالف سے زیادہ سکور نہیں کر سکتی، لیکن طویل مدت میں یہ اکثر باہمی تعاون کے ذریعے دونوں کے لیے ایک بڑا مجموعی سکور حاصل کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک زیرو سم گیم نہیں ہوتی۔ بالکل، جہاں ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہو، یہ ایک نان زیرو سم گیم ہو سکتی ہے جہاں تعاون کے ذریعے دونوں جیت سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو ہمارے دماغوں پر ثقافتی وائرس یعنی میمز قابض ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اپنی بقا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف اسی خود غرضی کے اصولوں سے ایک ایسی حکمت عملی جنم لیتی ہے جو اچھائی، بدلہ لینے کی صلاحیت اور معاف کرنے پر مبنی ہے اور جو طویل مدت میں کامیاب ہوتی ہے۔ بالکل۔ کلیدی نکتہ یہ ہے کہ تعاون کے ارتقاء کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں،
جب تعلقات طویل مدتی ہوں، جب مستقبل کی اہمیت ہو اور جب افراد ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہوں اور ان کا ماضی یاد رکھ سکتے ہوں، تب تعاون کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ ایک خود غرض دنیا میں امید کی ایک کرن ہے۔ جی، ٹٹ فار ٹیٹ کی کامیابی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی جو اچھی نیت سے شروع ہو، غداری کو برداشت نہ کرے لیکن معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، ارتقائی طور پر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال، کتاب کے مطابق انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے جینز اور میمز کی خود غرضی کے خلاف شعوری بغاوت کر سکتی ہے۔ اگر ٹٹ فار ٹیٹ جیسی حکمت عملی کے ذریعے تعاون لاشعوری طور پر ارتقا پذیر ہو سکتا ہے، تو جب اس میں شعوری دور اندیشی، منصوبہ بندی اور حقیقی ہمدردی کو شامل کر دیا جائے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ آخری حصے میں ہم جینز کے اثرات کی حد اور انسان کی فکری آزادی پر بات کریں گے۔ ہم دی سیلفش جین پر اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے جین کو ارتقاء کی ایک خود غرض اکائی کے طور پر سمجھا، اور اس نے ہمیں جانوروں کے بڑے عجیب و غریب رویوں، خاندانی جھگڑوں، یہاں تک کہ بظاہر قربانی کے جذبے کی بھی وضاحت دی۔ لیکن آج ہم ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال کا تعاقب کریں گے۔ ایک جین کا اثر آخر کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیا اس کی حکمرانی صرف اس جسم کی کھال تک محدود ہے جس میں وہ آپ کہہ لیں کہ قید ہے؟ یہ سوال میرے خیال میں پورے بحث کے مرکز میں ہے۔ آج ہم ارتقائی ڈرامے کے اصل ہیرو کی تلاش میں ہیں۔ کیا وہ ایک جاندار ہے جیسے کوئی شیر یا انسان، یا پھر وہ لافانی جین ہے جو ان جسموں کو صرف اپنی بقا کی گاڑیوں کے طور پر استعمال کرتا ہے؟ اور کتاب کا آخری اور سب سے اہم تصور ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ یعنی جین کے اثرات کا وسیع دائرہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ تصور حیاتیات کو دیکھنے کا ہمارا جو پورا زاویہ ہے نا، اسے سمجھے کہ بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جین کی پہنچ اس کے اپنے جسم سے بہت بہت دور تک ہے۔ اچھا، تو آئیے اس پر اسرار پہنچ کا سراغ لگاتے ہیں۔ شروعات کے لیے کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے کیڈس فلائی کے لاروے کی۔ یہ چھوٹے کیڑے دریا کی تہہ میں رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے، جیسے چھوٹے پتھر، تنکے یا تک کہ دوسرے گھونگوں کے خول سے اپنے لیے ایک حفاظتی گھر بناتے ہیں۔ یہ گھر ان کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا یہ بھی ایک موافقت یا ایڈاپشن ہے؟ اس کو سپورٹ کیا جو بہتر گھر بنانے کی صلاحیت دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ لاروے زیادہ مضبوط پتھر چننے میں ماہر ہوں، کچھ شاید اپنے ماحول کے مطابق خود کو چھپانے والے تنکے استعمال کرتے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان جینز کی بات کر سکتے ہیں جو پتھروں کے انتخاب، ان کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والے ریشم کی کوالٹی یا گھر کی مجموعی شکل کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اس تصور کا پہلا قدم ہے۔ جین کا اثر صرف ٹانگوں کی لمبائی یا آنکھوں کے رنگ پر نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے جو ایک جاندار اپنے جسم سے باہر بناتا ہے۔ یہ تو کمال ہے! یعنی اس کیڑے کا بنایا ہوا گھر جو اس کے جسم سے بالکل الگ ہے، دراصل اس کے جینز کا ہی ایک بیرونی اظہار ہے۔ یہ اس کے فینوٹائپ کا حصہ ہے۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ کچھ جاندار تو اس اثر کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ پورے ماحول کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ بیور یا ادبلاؤ کی مثال لے لیں۔ وہ دریاؤں پر بند باندھتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بند نہیں ہوتے۔ یہ پورے کے پورے جنگل کو کاٹ کر سینکڑوں ٹن مٹی اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جس سے وسیع و عریض جھیلیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اس بند کو بنانے کا رویہ، اس کے دانتوں کی مضبوطی جو درخت کاٹتے ہیں، اس کی دم کی شکل جو مٹی کو تھپ تھپاتی ہے، یہ سب اس کے جینز کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی ایک بیور کے جینز کا اثر صرف اس کے جسم تک محدود نہیں، بلکہ کلومیٹروں پر پھیلی ایک پوری جھیل کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ وہ جھیل اس بیور کے جینز کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہے، اور اس جھیل کی وجہ سے وہاں مچھلیوں کی اقسام بدل جاتی ہیں، نئے پودے اگنے لگتے ہیں، دوسرے جانور وہاں رہنے آ جاتے ہیں۔ تو جین کی پہنچ کی تو واقعی کوئی حد نظر نہیں آتی۔
اور یہ پہنچ اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے جب یہ کسی دوسرے جاندار کے جسم کے اندر تک چلے جائے۔ یہاں پر جیویوں یعنی پیراسائٹس کی دنیا ہمیں اس تصور کی سب سے ڈرامائی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ وہ اپنے میزبان یعنی ہوسٹ کے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم جین کے اثرات کا سراغ لگاتے ہوئے ایک نئے اور چونکا دینے والے مقام پر پہنچ گئے ہیں، کسی دوسرے جاندار کا جسم۔ کتاب میں گھونگے اور فلوک نامی پرجیوی کی مثال ہے۔ جب یہ فلوک گھونگے کو متاثر کرتا ہے تو گھونگے کا خول غیر معمولی طور پر موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ گھونگے کے لیے فائدہ مند ہے، شاید وہ خود کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن کیا کہانی اتنی سیدھی ہے؟ دے پئی، اور یہیں پر اصل نکتہ چھپا ہے۔ در حقیقت یہ فلوک کے جینز ہیں جو گھونگے کے جسم کو ہائی جیک کر کے اس سے اپنی مرضی کا کام کروا رہے ہیں۔ ایک موٹا خول گھونگے سے زیادہ اندر پلنے والے فلوک کو شکاریوں سے بچاتا ہے، تو یہ موٹا خول گھونگے کے جینز کا نہیں بلکہ فلوک کے جینز کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپک اثر ہے جو گھونگے کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلوک کا کنٹرول ہے؟ یہ کہنا کہ ایک پرجیوی کے جینز گھونگے کے جسم کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ کیا اس کی کوئی اور سادہ وضاحت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے یہ گھونگے کا اپنا دفاعی نظام ہو جو انفیکشن کے جواب میں خول کو موٹا کر رہا ہو۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا جواب بڑے منطقی انداز میں دیتی ہے۔ فرق ہے باہر نکلنے کی حکمت عملی یعنی ایگزٹ اسٹریٹجی کا۔ دیکھیں، گھونگے کے جینز اگلی نسل تک اس کے انڈوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، جبکہ فلوک کے جینز کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ گھونگا کسی پرندے کا لقمہ بنے تاکہ وہ پرندے کے پیٹ میں جا کر اپنی نسل آگے بڑھا سکیں۔ ان کے مفادات الگ الگ ہیں، ان کی منزلیں جدا ہیں، اسی لیے ہم انہیں دو الگ اکائیاں مانتے ہیں۔ اگر فرض کریں فلوک کے جینز بھی گھونگے کے انڈوں کے ذریعے ہی اگلی نسل میں جاتے تو ان کے مفادات ایک ہو جاتے، پھر تو وہ گھونگے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور شاید لاکھوں سالوں میں وہ ایک ہی جاندار میں ضم ہو جاتے۔ واہ، تو سارا کھیل مشترکہ مفاد اور مشترکہ منزل کا ہے۔ چونکہ ان کے جینز الگ الگ کشتیوں کے مسافر ہیں، اس لیے فلوک گھونگے کو اپنی کشتی کے طور پر استعمال کر کے اسے ڈوبونے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس سے تو یہ دلچسپ خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہمارے اپنے خلیوں کے اندر موجود مائٹوکونڈریا جیسے حصے بھی اربوں سال پہلے ایسے ہی کسی قدیم ملاپ کا نتیجہ ہوں، جہاں الگ اکائیوں نے ایک مشترکہ راستہ اپنا لیا۔ بالکل، اور یہ قیاس آرائی حیاتیات کے سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک کی طرف لے جاتی ہے کہ انفرادی جاندار آخر وجود میں ہی کیوں آئے؟ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ جین کا اثر جسم سے باہر ماحول تک اور دوسرے جانداروں کے جسموں تک بھی پھیلا ہوا ہے، لیکن اگر جین ہی اصل کھلاڑی ہے تو پھر زندگی ایسے صاف ستھرے الگ الگ جسموں میں پیک کیوں نظر آتی ہے؟ یہ پیکیجنگ، یہ انفرادیت کیوں ضروری ہے؟ قدرت نے جینز کو ایک بے ہنگم سوپ کی طرح کیوں نہیں رہنے دیا؟ لیے کتاب میں ایک شاندار فکری تجربہ پیش کیا گیا ہے۔ تصور کریں دو فرضی سمندری پودوں کا، ایک کا نام ہے سپلرج ویڈ۔ یہ بس بڑھتا رہتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹوٹ کر الگ ہوتے ہیں اور نئے پودے بن جاتے ہیں، اس کی کوئی واضح شروعات یا خاتمہ نہیں۔ دوسرا پودا ہے بوٹل ریک۔ یہ اپنی نسل ایک واحد خلیے یعنی سپور کے ذریعے شروع کرتا ہے۔ ہر نئی نسل ایک تنگ راستے، ایک بوٹل نیک سے گزر کر شروع ہوتی ہے۔ یہ بوٹل نیک والی بات مجھے تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ قدرت میں تو ہر چیز پھیلنا اور بڑھنا چاہتی ہے، تو پھر زندگی ہر نسل میں خود کو ایک خلیے تک محدود کیوں کرتی ہے؟ یہ تو اپنی ساری ترقی کو ہر بار صفر پر لانے جیسا نہیں ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس بوٹل نیک کے دو بے انتہا اہم فائدے ہیں۔ پہلا، یہ ہر نسل کو نشو و نما کے لیے ایک نئی شروعات یا ایک صاف تختی فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کی گھڑی کو دوبارہ صفر پر سیٹ کر دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک پیچیدہ جسم جیسے آنکھ، دل یا دماغ کی تعمیر کا ایک قابل اعتماد اور بار بار دہرایا جانے والا عمل ممکن ہوتا ہے۔ ہر نسل ایک ہی نقطۂ آغاز سے شروع ہوتی ہے جس سے ایک منظم باڈی پلان بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک نئی شروعات پیچیدہ اعضاء بنانے کے لیے ضروری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔
اگر سپلرج ویٹ کی طرح کوئی پودا بس پھیلتا ہی چلا جائے تو کیا اس کے مختلف حصوں میں بغاوت نہیں ہو سکتی؟ جینیٹک تبدیلیاں یا میوٹیشنز تو ہوتی رہتی ہیں نا؟ آپ نے بالکل درست پکڑا. یہی دوسرا اور شاید سب سے بڑا فائدہ ہے، جیناتی اتحاد. چونکہ باٹل ریک کا ہر خلیہ ایک ہی سپور سے نکلا ہے، اس لیے وہ سب جیناتی طور پر تقریباً ایک جیسے ہیں. ان سب کے مفادات 100% مشترک ہیں. وہ سب مل کر ایک مربوط اور متحد اکائی کے طور پر کام کرتے ہیں، جسے ہم انفرادی جاندار کہتے ہیں. اس کے برعکس سپلج ویڈ میں میوٹیشنز کی وجہ سے ایک ہی پودے کے مختلف حصوں میں الگ الگ جیناتی مفادات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک حصہ شاید زیادہ وسیلے استعمال کرنا چاہے گا، دوسرا شاید اپنی کاپیاں بنانے پر زور دے گا. اس سے اندرونی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور پودا ایک متحد اکائی کے طور پر کام نہیں کر پائے گا. یہ بوٹل نیک ہی وہ چیز ہے جو اربوں خود غرض جینز کو ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ ایک ایسی گاڑی بنا سکیں جس پر قدرتی انتخاب عمل کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ انفرادی جسم، جسے ہم میں کہتے ہیں، کوئی پہلے سے طے شدہ حقیقت نہیں تھا، بلکہ یہ اربوں سال کے ارتقاء کے بعد جینز کی ایک حکمت عملی ہے تاکہ وہ آپس میں لڑنے کے بجائے مل کر کام کر سکیں. ہمارا جسم دراصل ان جینز کے درمیان ایک معاہدہ ہے. یہ تو ذہن کو ہلا دینے والا خیال ہے. بالکل، اور یہ ہمیں اس کتاب کے مرکزی خیال پر واپس لاتا ہے. اب ہم دو اہم تصورات کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے ریپلیکیٹر اور دوسرا ہے وہیکل. ریپلیکیٹر وہ بنیادی اکائی ہے جو اپنی کاپیاں بناتی ہے. اس کہانی میں وہ لافانی جین ہے، اور وہیکل وہ عارضی مشین ہے جسے ریپلیکیٹر اپنی حفاظت اور اپنی کاپیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی ہمارا فانی جسم. زندگی کی شروعات کے لیے وہیکل کا ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن ریپلیکیٹر کا ہونا لازمی تھا. تو ہم نے جو سفر ایک خود غرض جین سے شروع کیا تھا، وہ ایک ایسے جین پر آ کر ختم ہو رہا ہے جس کا اثر ایک پورا ڈیم بنا سکتا ہے، کسی دوسرے جاندار کے رویے کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ ہم اور آپ جیسے انفرادی جسم آخر موجودی کیوں ہیں. یہ تو حیاتیات کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا نظریہ ہے. جسم اصل کردار نہیں بلکہ صرف ایک گاڑی ہے جو جین چلا رہا ہے. اور اس گاڑی کے ذریعے جین کا اثر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کی کوئی واضح حد نہیں ہے. اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی بقا کی مشینیں ہیں، جینز کی بنائی ہوئی گاڑیاں، تو پھر انسانوں میں ایسا کیا خاص ہے؟ ہمارا شعور، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، کیا یہ سب بھی اسی خود غرض جین کی کہانی کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے. کیا ہماری بنائی ہوئی عظیم عمارتیں، ہماری شاعری، ہمارا فلسفہ، یہ سب بھی ہمارے جینز کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہیں، یا پھر یہاں آ کر کہانی میں کوئی نیا موڑ آتا ہے؟ کتاب کا اختتام اسی دلچسپ نقطے پر ہوتا ہے. مصنف کا خیال ہے کہ انسان وہ پہلی بقا کی مشین ہو سکتے ہیں جس میں اپنے بنانے والوں یعنی خود غرض جینز کے خلاف بغاوت کرنے کی صلاحیت ہے. ہمارا بڑا دماغ اور اس سے پیدا ہونے والا شعور ہمیں پیش گوئی کرنے اور اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی قسم کا ارتقاء شروع کیا ہے، ثقافتی ارتقاء. خیالات، نظریات، گیت، فیشن، یہ سب ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں نقل ہوتے ہیں. یہ ایک نئے قسم کے ریپلیکیٹر ہیں جنہیں کتاب میں میمز کا نام دیا گیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری حیاتیاتی مشینری تو جینز کے کنٹرول میں ہے، لیکن ہمارا دماغ ایک ایسی دنیا بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جہاں خیالات اور نظریات بھی جینز کی طرح اپنی بقا کے لیے مقابلہ کرتے ہیں. اور شاید، صرف شاید، ہمارا باشعور ذہن ہمیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ ہم اپنی جینیاتی پروگرامنگ سے اوپر اٹھ سکیں. ہم اپنی جینیاتی مجبوریوں کو سمجھ کر ان کے خلاف جا سکتے ہیں. یہ اس کتاب کا آخری اور سب سے امید افزا پیغام ہے. ہم اپنی پیدائش کے اعتبار سے خود غرض جینز کی مشینیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف وہی نہیں ہیں. ہمارا شعور ہمیں انتخاب کی آزادی دیتا ہے. ہم اپنے بنانے والوں کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، اور حیاتیات کی تاریخ میں یہ ایک بالکل انوکھا اور نیا واقعہ ہے. یہ تھا دی سیلفش جین کا سائنسی سفر. بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیے سائنس کو سمجھنے کے لیے.